السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معروف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ دوستو 20 ستمبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 2 اکتوبر 1187 تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلے صلیبی جنگوں کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ 4 جولائی 1187 کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد عیسائیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات صلاح الدین کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں صلاح الدین نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کی شکست خوردہ عیسائی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے مارکے کی شکست خوردہ کئی عیسائی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلین ابیلنی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے صلاح الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے اس کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کے افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئی۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے عیسائیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے سے اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری بھی کی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن عیسائیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ شہر اور محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر 1187 کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بعد میں سلطان نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام عیسائیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام عیسائیوں کو فدیے کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، جس میں 50 دن تک کی توسیع کی گئی۔ صلاح الدین ایک رعایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کر اور انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کی فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ اس نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان نے مسجد اقصی کو آگ کے گلاب سے دلوایا۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے عیسائیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آگیٹس اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیح لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کے عیسائیوں کو ناکامی ہوئی۔ یہ جنگ 1189 سے 1192 تک جاری رہی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 1 اگست 1967 کو بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کی سرزمین آج بھی صلاح الدین ایوبی کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔